سارا مکہ روشن ہو گیا. جناب سیدہ کا ظہور ہوا. جناب سیدہ نے جو میری آقا زادی کی جب ولادت ہوئی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میری آقا زادی نے اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکا, سجدہ خالق میں سر کو رکھ دیا اور زبان طیبہ میں جاری فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہر معصوم کے آنے کا یہی انداز. مصطفیٰ آئے, آتے ہی اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا. کعبہ میں علی آئے, آتے ہی اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا. ارے پیغمبر کے گھر میں سیدہ آئی, آتے ہی اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا اور سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں ہم آل محمد دنیا میں آتے اس لیے ہیں کہ خدا کو سجدہ کیا جائے اور دنیا کو سجدے کا درس دیا جائے. اس لیے کہ سجدہ خدا کو جھکنا, خدا کو سجدہ کرنا, اسی میں کامیابی ہے. فلاح کس میں ہے؟ خدا کو جھکنے میں. خدا کو جھکو گے تو کامیاب ہو, بندوں کو جھکو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ. مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو, سرفراز بننا چاہتے ہو, مقام بلند چاہتے ہو تو خدا کو جھکو, خدا کو سجدہ کرو. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے کہ خدا کو جھکو. اور لطف یہ ہے جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے عزت دار ہوتے جاؤ گے. جتنا خدا کو زیادہ جھکو گے اتنا صاحب عزت ہوتے جاؤ گے, اتنے سرفراز ہوتے جاؤ گے. اور لطف دیکھو, یہ بات خاصہ نے خدا نے سمجھ لی ہے, یہ بات خاصہ نے خدا نے سمجھ لی ہے کہ عزت خدا کے سامنے اکڑنے میں نہیں ہے, جھکنے میں ہے. عزت خدا کو جھکنے میں ہے. اور لطف دیکھیں, جتنا اختیار زیادہ اتنے سجدے زیادہ. اللہ اکبر. جتنے اختیار زیادہ اتنے سجدے زیادہ. جس کی انگلیوں میں چاند کو دو کرنے کی طاقت تھی, جس کی انگلیوں میں سورج کو واپس لانے کی ہمت تھی, اختیار دیکھو تو اتنا. سجدے دیکھیں, ہم سے عبادت کا تقاضا کرنے والا خدا, پوری کہنا سے تقاضا کرتا ہے نا اللہ کہ میری عبادت کرو. ہم سے تقاضائے بندگی کرنے والا خدا مصطفیٰ سے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. اے چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے والے, ساری ساری رات عبادت نہ کیا کرو. ارے ہم سے تقاضا بندگی کر رہا ہے. مصطفیٰ سے کہتا ہے کبھی تو مصلی چھوڑ کر آرام بھی کر لیا کرو. اور دنیا والوں ہم نے دو بندوں کو دیکھا ہے, یا اللہ کے حکم پر کچھ دیر آرام کرتے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, یا رسول کے کہنے پہ شب ہجرت کبھی نہ سونے والے علی کو سوتے دیکھا ہے. ہم سے تقاضا بندگی کرنے والا خدا مصطفیٰ سے کہتا ہے کبھی تو آرام کر لیا کرو. ہمیں کہتا ہے عبادت کرو. مصطفیٰ سے کہتا ہے کبھی تو آرام کر لیا کرو, کبھی تو سو جایا کرو. ہم سے تقاضا بندگی. مصطفیٰ سے کہتا ہے آرام کر لیا کرو. تم مسلمانوں ہم نے کائنات میں دو فرد دیکھے, کسی کو اللہ کے حکم سے آرام کرتے دیکھا, کسی کو مصطفیٰ کے کہنے پہ آرام کرتے دیکھا. اب علی جانتے تھے کہ اطاعت پیغمبر کیا ہے. کبھی نہ سونے والا علی شب ہجرت سویا. علی جانتے تھے جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سو جاؤ, اب جاگنا عبادت نہیں, سو جانا. ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا یہ عبادت نہیں ہے, سو جانا عبادت ہے. ارے سجدوں کا نام عبادت نہیں ہے, اطاعت پیغمبر کا نام عبادت ہے. اطاعت پیغمبر کا نام عبادت
عبادت ہے. پیغمبر مسجد میں بیٹھے, پیغمبر ایک صحابی کو آواز دی, وہ نماز پڑھ رہا تھا, دوسری مرتبہ بلائے, وہ رکوع میں تھا, تیسری مرتبہ بلائے, وہ سجدے میں تھا, نماز مکمل کر لی, پیغمبر کو آگے سلام کیا. پیغمبر کہتے بھائی جان میں نے تمہیں پہلی آواز دی, تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر فرماتے تیری نماز باطل ہے, تیری نماز باطل ہے. ارے تیری نماز باطل ہے, جب تو نے میری آواز سن لی تو پھر نماز عبادت نہیں, میرے کہنے پہ آ جانا عبادت ہے. ایسے چین سے سوئے کہ چین بھی بے چین تھا. اب علی رات کو روئے نہیں, علی گھبرائے نہیں. علی کے نہ گھبرانے میں مسلمانوں دو راز ہیں, ایک تو تربیت ابو طالب کا اثر تھا اور دوسرا علی کو پیغمبر کی نبوت میں شک نہیں تھا. ارے واویلا وہ کرتا ہے, واویلا وہ کرتا ہے جس کو نبوت میں شک ہوتا ہے. سونے نبی دی امت دے کئی بندے اللہ ڈھولے سپاں دے موڑیاں تے چائی کرتے, وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے سب کو, سب جیپاں دے اپنے لڑائی کرتے. نعرہ اگر آپ اجازت دیں یہاں روک کے میں مولا علی کی تھوڑی سی فضیلت بسم اللہ میں آپ کو پورا قرآن آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. علی جانتے تھے کیا خدا کے حکم سے مصطفیٰ کو آرام کرتے دیکھا, کیا مصطفیٰ کے حکم سے علی کو سوتے ہوئے دیکھا. اور لطف یہ ہے مسلمانوں کہ جب بھی مصطفیٰ نے, جب بھی علی نے, جب بھی اپنے زمانے کے ہر محمد نے غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کیا, اپنے کمال کا اعلان نہیں کیا, اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. اور دنیا کو بتایا ہم سورج بھی پلٹاتے ہیں تو سجدہ خدا کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ علی ہے کون؟ بڑا شجاع ہے علی. شجاع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبوت میں شک نہیں تھا. جو ہے آپ کی نبوت میں شک نہیں تھا. یہ علی زہرا کا شوہر ہے. علامہ اقبال کی انشاءاللہ فارسی میں رباعی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ علی کون ہے؟ اتنا بڑا شجاع ہے علی جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کائنات میں اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سید کا رشتہ صرف سید سے ہو سکتا ہے, امتی سے نہیں. کف کا رشتہ کف سے ہوتا ہے. ارے سید کا کف سید ہے, سید کا کف امتی نہیں بن سکتا. یہ علی کون ہے؟ رسول کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کف نہ تھا, نہ آدم نہ غیر آدم, نہ آدم نہ غیر آدم. یہ علی کون ہے؟ سنو گے علی کون ہے؟ کہاں سننے کے لیے علی. یہ مولا علی کون ہے؟ ذاکر صاحب ایک جنگ میں علی ابن ابی طالب دشمن کے مد مقابل ہے. شجاع اتنا ہے علی کہ نبوت